اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش اور ابتدائی حالات کے بارے میں۔ آج سے 1400 سال پہلے کا مکہ، جہاں ایک طرف ظلم و جبر کا اندھیرا تھا اور دوسری طرف اللہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظلم و جبر کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا، ایسے ہی وقت میں ایک ایسی ہستی کی ولادت ہوئی جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، جس نے بچپن سے شہادت تک وفا، علم، شجاعت اور زہد و تقویٰ کا پیکر بن کر زندگی گزاری۔ وہ عظیم شخصیت ہیں حضرت علی بن ابی طالب۔ حضرت علی کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل کو ہوئی۔ ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد بنی ہاشم سے تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ خانہ کعبہ کے قریب دعا کرنے آئیں۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں، انہیں دردیں شروع ہو گئیں۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتی تھیں مگر دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور اس گھر کے بنانے والے ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، تجھ سے التجا کرتی ہوں، میری مدد فرما۔ اسی لمحے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں اور 3 دن تک وہ وہیں رہیں۔ حضرت علی کی ولادت ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ جس دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدا ہوئے، اس وقت عرب قبائل میں رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا اسے تبرک شدہ پتھروں یا بت کے سامنے رکھا جاتا تھا۔ یہ ایک عام رواج تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت اس رواج سے بالکل مختلف تھی۔ نہ ان کو کسی بت کے سامنے رکھا گیا اور نہ کسی پتھر پر، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے مقدس گھر میں رکھا۔ یہ نہ صرف عرب رواج سے جدا ہے بلکہ اس میں روحانی اور آئینی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، حاکم نیشا پوری اور سبت ابن جوڑی جیسے اہل سنت اور اہل تشیع علماء نے اس واقعے کو معتبر تسلیم کیا ہے۔ روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی جب پیدا ہوئے تو وہ مسکرا رہے تھے اور پہلا کردار بطور شمع الہی اس مقدس مقام پر ہوا۔ علامہ سبت ابن الجوزی کتاب التذکرہ الخواص صفحہ نمبر 20 میں روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں، جبکہ علی ان کے شکم میں تھے۔ انہیں درد زا شروع ہوئی تو وہ ان کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی، پس وہ اندر داخل ہوئیں اور وہیں علی پیدا ہو گئے۔ حضرت علی وہ واحد شخصیت ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملا اور نہ بعد میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ ان کے والد ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی انہی کے گھر میں ہوئی تھی۔ حضرت علی کی والدہ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھیں۔ مکہ ان دنوں قحط کا شکار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لے لیا۔ یوں حضرت علی کی پرورش براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ حضرت علی نے بچپن ہی سے سچائی، عدل، شجاعت اور تقویٰ کے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ حضرت علی پہلے نوجوان تھے جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد فوراً اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ آپ نے اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف ایمان لائے بلکہ سب سے پہلے ان کے ساتھ نماز بھی ادا کی۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، سب سے پہلے مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے اور بچوں میں حضرت علی۔ حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق رکھا جیسا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رکھتا ہے۔ میں آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتا، جب آپ بیٹھتے میں بھی بیٹھ جاتا اور جب آپ علیہ السلام اٹھتے تو میں بھی اٹھ جاتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو صرف کفالت نہیں دی بلکہ انہیں علم، حکمت، عدل، انصاف، عبادت و تقوی اور اخلاق حسنہ کی عملی تربیت بھی دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی بعد میں علم و حکمت کا ایسا حوالہ بن گئے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی نے بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر ہر مصیبت، ہر مخالفت اور ہر آزمائش کا سامنا کیا۔ حضرت علی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچپن ہی سے جانگزین تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے خاموشی سے عبادت کا آغاز کیا تو حضرت علی وہ پہلے بچے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور بغیر کسی جھجک کے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حق کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت علی نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ تربیت، یہ تعلق اور یہ قربت محبت کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ ایک ایسا بچہ جو نبی کے گھر میں پلا، نبی سے سیکھا، نبی پر قربان ہوا اور خود بھی بعد میں امت کا معلم، قاضی اور خلیفہ بنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں دعا کی، اللہم املا قلبہ علما وفا و حکمن و نورن۔ اے اللہ، علی کے سینے کو علم، عقل اور دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ ایمان افروز معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔